میرے بہت قریبی دوست کی بہن کے لیے رشتہ آیا تھا۔ میری حیثیت چونکہ اس گھر کے بیٹے کی جیسی ہے، لہٰذا ہر اہم موقع پر بطور بیٹا میں ان کے غم و خوشی میں شریک ہوتا ہوں۔ بات تو وہاں آنے والے رشتے سے متعلق صلاح مشورے کی ہونی تھی، پر دوست نے فون کر کے بتایا کہ اسپیشل بریانی بھی ہوگی، لہٰذا بعد میں گلہ نہ کرنا کہ بریانی کو بتایا نہیں۔ اب میں اس گھر کا بیٹا تھا، لہٰذا کیسے انکار کر سکتا تھا۔ آخر میری بہن کا معاملہ تھا۔ ڈرائنگ روم میں تمام گھر والے اور 2 انجان خواتین بھی بیٹھی تھیں، جن میں سے ایک نجمہ نامی خاتون وہ تھیں جو رشتہ لے کر آئی تھیں۔ لڑکے والوں کے خاندان پر بات چل ہی رہی تھی کہ نجمہ صاحب بھرپور جوش بھری آواز میں بولی، ارے میں تو آپ کی بیٹی سمجھ کر ہی کہہ رہی ہوں کہ ذرا دیر نہ لگائیں۔ ایسی لڑکی کا رشتہ نصیبوں سے ملتا ہے، ٹھیک کماتا ہے اور ہے بھی ایک ہی، بھائی بہنوں کی ٹینشن بھی نہ ہوگی۔ اور سب سے مزے کی بات یہ کہ لڑکے کی ماں بھی مر چکی ہے اور باپ بھی آخری سانسیں لے رہا ہے۔ میرے منہ سے بے اختیار نکلا، کسی کی ماں کا مرنا یا یتیم ہونا مزے کی بات کیسے ہو سکتی ہے؟ میں نے نہ جانے کیا سوچتے ہوئے انہیں بیچ میں ٹوک کر پوچھ لیا، حالانکہ ارادہ یہی تھا کہ چپ چاپ بیٹھوں گا، دوست کی ماں کو میری بات کی سمجھ نہ لگی۔ ساتھ بیٹھے دوست نے میری ٹانگ پر ہاتھ رکھ کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا، لہٰذا میں پھر خاموش ہو گیا۔ بعد میں جو بھی بات ہوئی مجھے اس کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرا دھیان اس ظالم سنگین محفل سے تنگ آ گیا تھا۔ کھانے کے بعد میں اور میرا دوست باہر نکلنے لگے تو گیٹ پر آنٹی نے پوچھا کہ تمہیں یہ رشتہ کیسا لگا؟ میں نے کہا بہترین رشتہ ہے، لڑکے کی ماں مری ہوئی ہے اور کیا چاہیے آپ کو، باپ بھی مر جائے تو سمجھو کہ مزے ہیں۔ یہ بات میں نے ہر ممکن حد تک طنز بھرے لہجے میں کہی تھی، پر آنٹی اتنا اچھا رشتہ ملنے پر اتنی زیادہ خوش تھیں کہ انہیں سمجھ ہی نہ لگی۔ واپسی پر دوست نے بتایا کہ وہ بھی ایک محترمہ کو پسند کرتا ہے، بہن کی شادی ہو جائے تو اپنے والدین کو اس کے گھر بھیجے گا، دعا کرنا وہاں ہاں ہو جائے۔ میں نے کہا تیرے رشتے پر ہاں ہونا مشکل ہے۔ اس نے پوچھا کیوں؟ تو میں نے کہا ایک تو تیری 2 بہنیں اور 3 بھائی ہیں، تیرے ابا بھی بالکل صحت مند ہیں، اور سب سے خراب بات یہ ہے کہ تیری ماں بھی زندہ ہے۔ اب ایسی خراب فیملی میں کوئی کیوں اپنی بہن یا بیٹی کی شادی کرے گا؟ دوست کو سمجھ لگ گئی تھی کہ میرا دماغ اب تک نجمہ صاحب کے اس گھٹیا جملے پر گھوم رہا ہے، لہٰذا دوست خاموش ہی رہا۔ اس بات کو 24 گھنٹے گزر چکے ہیں، پر میں اب تک اس گھٹیا جملے کے زہریلے اثر سے نکل نہیں پا رہا۔ ایسے رشتے بہت برے ہوتے ہیں جہاں کسی کی ماں کا مرنا اچھی بات سمجھی جاتی ہے۔ اللہ کبھی کسی کی ماں کو اس سے جدا نہ کرے۔ ماں نہ ہو تو یہ دنیا بھلے تباہ و برباد ہو جائے، آگ لگ جائے ساری کائنات کو، اگر اس میں ماں ہی نہیں ہے۔ ہر جگہ ہم لڑکے والوں کو ولن بنا کر پیش کرتے ہیں کہ وہ لڑکی کی رنگت اور جہیز پر بات کرتے ہیں، پر کیا کبھی لڑکی والوں نے سوچا کہ ہر رشتے پر پہلے لڑکے کی بہنوں کا نہ ہونا اور ماں کا مرا ہوا ہونا جو انہیں پلس پوائنٹ لگتا ہے، در حقیقت یہ گھٹیا پن ہے۔ بجائے کسی کی ماں کو مارنے یا ان کے مر جانے کی دعا کرنے کے، آپ اپنی بیٹیوں کی ایسی تربیت کریں کہ وہ اچھی بہو بن سکیں۔